السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جمعیت اہل حدیث پیج پر آپ کا خیر مقدم ہو. جمعیت اہل حدیث پیج پر دوسری مرتبہ لائیو آنے کا احباب نے موقع فراہم کیا. آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے اس کام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے مزید دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے کام میں قائم اور دائم کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، آج کے اس لائیو پروگرام میں آپ کے پاس جس عنوان پر میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آج کے مسلمان. عید الاضحیٰ کا وقت آ رہا ہے. دن کے بعد ہم عید الاضحیٰ منائیں گے اور قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو. اسی مناسبت سے آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں کہ آپ نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کو جھیلا. انشاءاللہ اسی کو آج ہم آج کے اس درس میں سماعت کریں گے. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے قرآن مجید نے واضح انداز میں یہ بات کہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے. تمہیں اپنی زندگی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں زندگی گزاری، جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرے، جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام انجام دیا، جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس تبلیغ کی، لوگوں کے پاس دعوت دی، لوگوں کے پاس جا کر کے اللہ کے فرامین کو بتلایا، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دوسروں کو دعوت دے۔ وہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا، وہ کام ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت سارے نوجوان ہمارے مسلمان، آج اسلامی گھرانوں میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر رکھ لیا، جنہوں نے اپنے نام کو دین شریعت کے اسلامیہ کے جو نام بتائے ہوئے ہیں ان ناموں پر رکھ تو لیا ہے، لیکن آئیڈیل اپنا کس کو بنا رہے ہیں، نہ جانے کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو آئیڈیل بنایا جس کی کوئی وقار نہیں، اس کو آئیڈیل بنایا جس کو اس دنیا کے اندر تو واہ واہی مل سکتی ہے لیکن شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی واہ واہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ انسانوں پر رحم کرنے والے ہیں صرف نہیں، بلکہ آپ تو جانوروں پر رحم کرنے والے، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین دیا، بلکہ آپ نے جانوروں کو بھی رحم کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اذا ذبح، جب تم ذبح کرو فاحسن الذبح، اچھے انداز میں ذبح کرو، وَإِذَا تم فاحسن القتلہ، جنگ کا میدان ہو، میدان جنگ میں تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہاں بھی تم ان کے پر ظلم و زیادتی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، بلکہ اچھے انداز میں ان کو بھی تم قتل کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب جانور ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کر لو، اس کے بعد جانور کو لٹاؤ۔ آپ انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ جانوروں کے لیے رحمت للعالمین، آپ چرند پرند کے لیے رحمت للعالمین۔ اونٹ کے مالک اونٹ پر زبردستی کرتا، اس کو تکلیف دیتا، اونٹ شکایت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی شکایت سن لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق کے مالک ہے۔ آپ کے ایسے اخلاق کہ آپ کے اخلاق کے سامنے کسی کے اخلاق ہی نہیں کام کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم، قلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون جس سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پروردگار عالم نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اس کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت پہنچائی، آپ کو جب انذر عشیرتک الاقربین کا حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں جائیے، اپنے رشتہ داروں میں جائیے، اپنے قوم قبائل میں جائیے، اپنے گھر والوں کے بعد جائیے اور کر کے ان کو آپ دین اسلام کی دعوت دیجئے، آپ ان کو ڈرائیے، آپ ان کے صحیح راستے پر لائیے۔ دیکھیے ایک نقطہ کیا ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھر میں ہم دعوت نہیں پہنچا پاتے ہیں۔
शर्म में, आर में हम ये सोचते हैं हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, हमारे पर वो बरस पड़ेंगे, हमारे साथ क्या क्या मामला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन दादी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम को डराइए, अपने कौम को आगाह कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी नहीं सोचा। आप कोई सफा पर जाते हैं और अरब का ये तरीका था कि जब किसी को कोई खतरे हादसा की खबर देना होता था या किसी बड़ी बात की आगाही देनी होती थी या कोई बहुत अहम बात कहनी होती थी तो कोहे सफा पर चढ़ ऊंच जगह चढ़ जाते, कई टीले पे चढ़ जाते और वहां चढ़ने के बाद वहां से नदा लगाई जाती, या सबाह या सहा या सहा नदा लगाई जाती, उसकी आवाज लगाई जाती। उससे मालूम होता कि कोई अजीब सा वाक़या होने वाला है, कोई सा मामला होने वाला है, कोई जंग लड़ने के लिए तैयार है, कोई मक्का पर या मदीना पर चढ़ाई करने वाला है, कोई हमें सब खून मारने वाला है, रातों रात हमारे पर कोई हमला करने वाला है। उस वक्त वहां चढ़कर आवाज लगाई जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर दुनिया ने आपके रिश्तेदारों ने लब्बैक कहा। और उस दौर का ये सिलसिला था कि जब कोई आवाज लगाता तो वहां पर तरीका ज़माना जहलियत में तो अजीब अजीब तरह का तरीका था, कपड़े उतार दिए जाते और बहुत सारे तरह तरह की चीजें आजमाई जाती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा पर चढ़कर आपने दावत दी, आपने लोगों को ऐलान किया, आपने लोगों के सामने इस ऐलान को पेश किया, तो ज़माना जहलियत की एक चीज ये हुआ करती थी कि जब ऐसी पुकार लगाई जाती तो हर कोई आता, अगर कोई नहीं आ सकता तो कोई अपने रिश्तेदारों को भेज देता, कोई अपने किसी असिस्टेंट जिसको आज बोलते हैं तो उसको भेज देता, या कोई उसके मातहत चलने वाले को भेज करके वो वहां जाकर के खबर करवाता क्या मामला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सबाहा के लक़ब आपने ये पुकारी तो आपके कबाइल वाले वहां हाजिर हो गए, पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुकार लगाई, लोग पहुंच गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पुकार पर जब पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका का फायदा उठाया। मौके का फायदा उठाने की इस्तिलाह है, ये मौके का फायदा उठाना, ये इस्तिलाह हमारे यहाँ बड़ी गंदी इस्तेमाल होती है, यानी इस्तेमाल कर लिया कहते हैं। तो मौके का फायदा उठाना ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, बल्कि मौके गनीमत जानते हुए आपने दावत को पहुंचाया और कहा अगर मैं तुम्हें आगाही दूं कि पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर तुम्हें मारने आ रहा है, तुमसे लड़ने आ रहा है, तुम्हें हलाक करने आ रहा है, तो तुम क्या कहते हो इसके ताल्लुक से, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। कौम ने कहा हमने आप हमेशा अमीन पाया, हमने आपको हमेशा सादिक पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया, हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं। अबू तालिब ने आपकी बात को मान लिया, हर एक ने आपकी बात पर हामी भरी। वहां अल्लाह के रसूल उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें एक माबूद, एक रब, एक परवरदिगार की दावत लेकर आया हूं, उसी परवरदिगार की जानिब से तुम्हें मैं दावत देने आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने पर, इस पुकार पर कुफ्फार और मुशरिकीन तड़प उठे। अबू लहब ने कहा कि क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था, क्या तूने हमारा वक्त जाया करने के लिए बुलाया था, क्या तूने हमें उस चीज के लिए बुलाया था जिसको हम मानते भी नहीं, जिसको हम अपना माबूद नहीं तसव्वुर करते, जिसकी इबादत करना हम पसंद ही नहीं करते, क्या तूने हमें उसके लिए बुलाया था। खाक हो, बुरा हो तेरा, बुरे बुरे अलकाब से पुकारा, बद्दुआएं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल परेशान न हुए, बल्कि आप अपना मिशन जारी रखा, आपने अपना काम जारी रखा। तरह तरह की साजिशें की गई। अबू लहब या आपकी मुखालिफत पर आया, उसने बड़े बड़े सरदारान को अपने साथ लिया, कहा अबू तालिब भी चचा थे, कहा ये अगर उनसे कहा क्या तुम इनका सपोर्ट करोगे, और तरह तरह की बातें आई, बहुत सारी बातें आने लगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि कुर्बानी को देखिए, आप परेशान नहीं हुए, आप अपना काम जारी रखे, अपना काम करते गए, अपना काम करते गए, अपना मिशन जारी रखा। यहां तक के
معاملہ یہاں پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے نہیں رکے، آپ اپنا کام چالو رکھا، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ جب آپ کا کام بہت آگے بڑھ گیا تو کفاروں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، ابو لہب کی جماعت نے دیکھا، اس کی ٹولیوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ان کے پاس آ کر کہنے لگے ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پریشان کل الفاظ کہے ان کو، ہم ان کی جان سے کھیل لیں گے، اور بہت ساری طرح طرح کی باتیں ابو طالب کے پاس آ کر کے بات پیش کی۔ ابو طالب چچا بڑی حکمت بھری باتوں کہہ کر کے وہاں سے قوم کو بھیج دیا، اور ابو طالب رضی اللہ حضرت آپ چچا ابو طالب کی بات کو ان لوگ نے مان کر کے وہاں چلے گئے، ابو لہب کی جماعت۔ اور ایک بات وہاں کہی تھی کہ ابو طالب کیا تو ان کا سپورٹ کر رہا ہے جبکہ تو ان کے مسلک سے خلاف ہے، اور یہ تیرے مسلک سے خلاف ہے، یہ تیرے دین و مذہب تک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صاحب نے اپنا کام نہیں روکا۔ اب آئیے آگے دیکھنا ہے، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھا، آپ کا مشن جاری رہا۔ حج کا وقت آتا ہے، لوگ کفاروں نے سوچا، ان مشرکین کے سرداران نے سوچا کہ اب حج کا وقت آ رہا ہے، اب تو لوگ حج کے لیے آئیں گے، تو ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین شریعت کا پیغام دیں گے، پہنچ جائیں گے، لوگوں کو ان سے منحرف کرنا ہے۔ تو لوگ گئے ولید کے پاس۔ جب ولید کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں نے کہا کہ محمد ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو ہمارے معبودان سے پلٹ رہا ہے، ہمیں روکنا ہوگا، یہ حجاج کرام آئیں گے تو ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور اسلام کے راستے پر چلے جائیں گے، تو کہا کوئی تجویز بتلاؤ۔ ولید نے کہا کہ کیا تجویز بتلاؤں، تم ہی بتلاؤ، میں تمہاری سنوں گا۔ تو اور کہا ایسی تجویز ہو کہ تمہارے سارے قبائل اس بات پر متفق ہو، ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں لڑ جھگڑ ہو، تمہاری بات الگ الگ ہو جائے جس سے لوگ پریشان ہو جائے۔ لوگوں نے بات پیش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو کہا گیا، کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے، حجاج کرام کے سامنے ہم پیش کریں گے، کاہن انسان ہے تو ان کی کہانت کے تعلق سے ہم لوگوں کو بتلائیں گے۔ ولید نے کہا کہ میں نے بہت سارے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ چیز محمد میں نہیں ہے، تم یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، تب کیا کیا جائے؟ قوم نے کہا، کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، ہم کہہ دیں گے مجنوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ولید نے کہا یہ بھی نہیں سکتا۔ اسی پر اللہ نے یہاں بیان کیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون بکاہن ولا مجنون، کہا آپ کاہن بھی نہیں ہیں اللہ کی نعمت سے، اور آپ مجنون پاگل دیوانہ بھی نہیں، دونوں بات اللہ نے اس سورہ قلم کے اندر کہی، بکاہن ولا مجنون، آپ کاہن بھی نہیں مجنون بھی نہیں ہے۔ کہا ولید نے کہ دیوانگی ان کے اندر نظر نہیں آتی ہے، اور پاگل لوگوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، اکیلے تنہا بات کرنا اور لوگوں کے سامنے غلط حرکتیں کرنا، ایسی حرکتیں کرنا جو ان کی حرکت ہوتی ہے۔ ولید نے کہا یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو مجنون بھی، تب کیا کہا جائے؟ کہاں شاعر کہتے ہیں، کہا ان کو شاعر کہتے ہیں۔ ولید نے کہا شاعر کیسے کہو گے، ان کی بات میں شاعرانہ کلام ہی نہیں ہے، ان کی بات کے اندر کوئی ایسی تک نہیں ہے، کوئی قافیہ نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کو شاعر کہیں۔ اس لیے کہ بیان کروں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان 3 آیتوں کو لٹکایا گیا، بڑے بڑے شعراء کرام آئے لگے کہ یہاں پر کوئی عجیب سا کلام لٹکایا گیا ہے، ایسا کلام تو ہم نے کبھی دیکھا ہی
یہ ایسا کلام ہے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی شعر سنتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاعر انہوں نے تصور کیا تھا، ولید نے کہا شاعر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ ہم جادوگر کہیں گے، تو ولید نے کہا ہم جادوگر کے حالات اور اثرات ان کے اندر نہیں پاتے، آپ کو جادوگر بھی ہم نے نہیں پایا۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین اس کی تکذیب کی ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، اور بہت سارے مقامات پر اللہ ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جائے اور جادوگر کہہ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ان لوگوں نے لوگ سامنے پیش کرنے پر اس رائے پر اتفاق کر لیا، تو لوگ جب حجاج کرام آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے وہاں بات پیش کرنی شروع کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ ایک محمد ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور وہ رسول اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ جادوگر ہے۔ تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ کوئی محمد ضرور ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہوا، پازیٹیو فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری آ گئی کہ کوئی ایک رسول دنیا میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رسول ہے۔ جب دیکھا کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے نیگیٹو اثرات پیش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیگیٹو اثرات پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے کام میں ناکام ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، آپ کے ساتھ ان کے معاملات اور بگڑتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات اور بگڑتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ یہ پہلی قربانی اللہ کے وسلم کی کہ آپ کو کہیں دیوانہ کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کہیں جادوگر کہا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو ہوتے ہیں یعنی مؤثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مؤثر بنایا تھا، تو ہم بھی مؤثر بنے، متاثر نہیں۔ آج کے مسلمان کیا ہے، متاثر بن جاتے ہیں۔ ہمیں متاثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خالی ہونا ہے، باقی ہمیں مؤثر بننا ہے۔ مؤثر اور متاثر میں فرق کیا ہے؟ مؤثر اور متاثر میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے کسی کو دیکھ کر کے اس کے طریقے کو اپنا لے، ہم اس کے انداز کو اپنا لیں۔ مثلا ہم فلمی اسٹار کو دیکھ لیں، اب فلمی اسٹار کے مطابق ہم اپنے بال رکھنے لگ جائے، ہمارا جسم پر لباس وطن کرے، ہم فلمی اسٹاروں کے مطابق کریں، ہم جتنے بھی سارے کام کریں ہم ان فلمی اسٹاروں کو دیکھ کر کرنے لگ جائے، تو یہ ہوا ہم متاثر ہیں۔ اور مؤثر ہم کو دیکھ کر دوسرے سیکھے، جیسے اللہ کے رسول ہم کو دیکھ کر کے صحابہ کرام سکھا کرتے تھے، دنیا نے سیکھا، دنیا نے آپ کی تصدیق کی، تو یہ مؤثر ہونا ہے۔ تو آپ مؤثر بن کر رہیے، آپ کو دیکھ کر دوسرے، آپ کے طریقے کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، کاہن، پاگل، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، آپ نے اس کو برداشت کر لیا، آپ نے جھیل لیا، آپ نے برداشت کر کے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ آپ اپنے مشن میں آگے جاتے جا رہے ہیں، آپ اپنا کام چلاتے رہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ پر ولید بن مغیرہ اور دیگر لوگوں نے، آپ جو عبادت کرتے تو آپ عبادت جب کرتے ہوتے تو آپ کے جسم پر اونٹ کی ہوج لا کر ڈال دیتے، جب آپ عبادت کرتے ہوتے آپ کو پریشان کرتے، آپ
تکلیف پہنچتی کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے، آپ کو اتنی تکلیف پہنچتی، آپ کے گھر والے پریشان ہو جاتے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتی، آپ کے قبائل والے پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، اپنے کام کو کرتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر حرام کردہ چیزیں ڈال دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گندگی پھینکی جاتی، اور نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کر کے آپ کو پریشان کیا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برداشت کرنا دعوت دین کے لیے یہ آپ کی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جان سے مارنے کی پلاننگ کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حتیم میں بیٹھ کر کے کفار مشرکین بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ تو پلاننگ ہوئی، مشورے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کس انداز میں کیا جائے۔ تو مشورے میں بات پیش ہوئی کہ بڑا سا پتھر لا کر کے جب آپ سجدہ میں جائیں گے آپ پر گرا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی قربانی آج ہمارے ساتھ معاملہ اگر ہو جائے اور ہم سن لے تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ذرا برابر نہیں سوچا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کو حکم دیا واسجد واقترب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ ریز ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، آپ اللہ کا حکم مانیے، وقت واسجد سجدہ کیجئے، واقترب اللہ کا تقرب اختیار کیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کو حکم دیتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ ابو جہل بڑا سا پتھر مشورے کے مطابق لے کر آیا اور آپ پر پھینکنے کی پلاننگ کر ہی رہا تھا، تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ابو جہل نے پوری تیاری کے ساتھ جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اونٹ کی شکل کی آگ اس کی طرف آ رہی ہے۔ بڑے بڑے کفار اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کہاں ابو جہل تم تو کل یہ کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، آپ پر پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت حاصل کیجئے۔ تو یہ قربت یہ قربانی سے ہے۔ اللہ رب العالمین قربت کے لیے قربانی دینا ہوگا، کیسی قربانی دیکھیے، اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیے۔ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ادع الى سبيل ربك، تیرے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، بالحکمت حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں حکمت سے دعوت دی، لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا، آپ نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، لوگوں کی تکلیفوں کو جھیلا، لوگوں کی پریشانیوں کو جھیلا، لوگوں نے کیا کیا القاب دیے، لوگوں نے کیسے مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے کس طرح سے آپ کو پریشان کیا، ستایا، لیکن آپ نے اپنے کام سے نہیں رکے، آپ اپنا کام آگے بڑھاتے گئے، آپ نے مشن جاری رکھا، اسی انداز میں بالحکمہ حکمت کے ذریعے اپنا کام کرتے رہے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہیں، اچھا پیغام دیتے رہیں، وجادلہم باللتی احسن، پھر اللہ نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث و باعثہ تکرار کی بات بھی آ جائے تو ایک اچھا انداز اپنائیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھو، اگر دعوتی کام کرتے ہیں تو نہ جانے کون کون سے القاب سے پکار دیتے ہیں، اگر کسی ٹویٹر پر کسی کافر کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے اور نہ جانے کن کن الفاظ سے آج مسلمان کو ملقب کرتے ہیں، آپ بحث کیجئے، آپ اپنی بات کو رکھیے، آپ کو پوری آزادی ہے، لیکن بات رکھنے کا طریقہ سیکھیے، انداز سیکھیے، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، پروردگار عالم نے کہا کہ اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھ دو، اچھے انداز میں رکھو، نہ جانے کن کن الفاظ سے
ٹویٹر کھولا جاتا ہے، اس پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی طرف سے ایسے ایسے بھدے الفاظ ہوتے ہیں کفاروں کے لیے۔ اللہ نے کہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والوں کو برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وہ نادانی میں، جہالت میں، بغیر علم کے، دشمنی میں آ کر کے وہ تمہارے معبود اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ جائیں گے، تمہارے حقیقی معبود اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے، آپ ٹویٹر اٹھائیے، آپ فیس بک پر کے کمنٹس میں دیکھیے کہ آج جب ہم ان کے ساتھ نازیب الفاظ میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ان کو کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اچھے انداز میں دعوت پیش کرو۔ محترم سامعین، صرف اتنے میں بس نہیں، بلکہ ایسے ایسے واقعات آپ کی زندگی رونما ہوئے۔ آئیے 9 ہجری کا لاسٹ اور 10 ہجری کا شوال کا مہینہ، طائف کا واقعہ، پوری زندگی بیان کرنا یہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی زندگی ایک ایک پل بیان کرتے ہوئے محدثین نے حدیثوں کو اتنے ضخیم کر دیا تو ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹے میں پوری زندگی بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ دعوتی کام کریں، آپ اللہ کے رسول اللہ کے طریقے پر چلتے، اور آپ نے بھی جب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ یہ تکلیفیں آئے گی، یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا۔ 9 کا آخر، بعض مورخین 10 ہجری کا، اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ 9 ہجری کا آخر اور 10 ہجری کا شوال کا مہینہ، یعنی پہلے زمانے میں سفر بڑے طویل ہوا کرتے تھے، اور اس طرح کے حدیث میں کئی مقامات پر بیان ہوتا ہے کہ آپ کے شروعات کے ایام یا نکلنے کے ایام یا پلاننگ کے ایام بھی جوڑے جائے تب آخر ہوتا ہے، یا پھر دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو دونوں کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ بعد نے شوال کا مہینہ کہا ہے اور 10 ہجری کہا ہے، بعد نے 9 یعنی اس کا آخر کا کہا ہے۔ تو آپ دیکھیے 9 ہجری کا یا 10 ہجری کا ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی پریشانی سے آپ عاجز آ گئے۔ آپ عاجز آ کر بھاگنا نہیں چاہا، بلکہ آپ نے سوچا پہاڑ بھی جا کر دعوت کا کام کیا جائے۔ طائف مکہ سے تھوڑی دوری پر وہاں پہنچے، آپ نے وہاں کا سفر شروع کیا۔ طائف پہنچ کر کے آپ نے وہاں کے بڑے بڑے جو سرداران تھے، عبد یا لیل، مسعود، اور اس کے علاوہ ایک سردار حبیب نام کا تھا، ان کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پیش کیا، اپنا مشن ظاہر کیا۔ آپ نے بتلایا میں کس مقصد سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دعوتی مقصد سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پروردگار عالم اللہ رب العالمین کے دین کو تمہارے درمیان پیش کروں اور تمہارے قوم کے درمیان پیش کروں۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے صحیح منہج کے مطابق تم اس کی عبادت کرو، یہی مشن ہے۔ بدماشوں نے کہا افسوس تو آیا کیوں یہاں پر، تیرا آنا برا ہو، ہم تیری بات کو مان لیں گے، تو کیا بات کرتا ہے، ہم اپنے ان معبودان کو چھوڑ دے جن کو ہمارے آبا اجداد پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت ہمارے آبا اجداد کیا کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دے، تو یہ کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ذلیل کیا گیا۔ یہ بظاہر ذلت نہیں ہے میرے دوست، ذلیل ذلت وہ ہے جسے اللہ ذلیل کر دے، ذلت وہ ہے جسے اللہ چھوڑ دے، ذلت وہ ہے جو رب کے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ذلیل ہے۔ اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ کہا قل اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، ان قوم کو بادشاہت دی، وتنزع الملک من تشاء، ان سے بادشاہت چھین لی۔ جب اسلام پورے عرب میں جب پھیلا تو ان کی بادشاہت اپنے آپ چھین لی گئی۔
तुइज़्ज़ मन तशा, जिसे चाहता इज्जत देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाई उसी के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि जब इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है तो अल्लाह रसूल को वहां बादशाह ने और उन सरदारान ने जलील क्यों किया? हम ये तसव्वुर करते हैं किसी बड़े जगह जाएंगे, वहां जाकर दावत पेश करेंगे, वो हमें दुत्कारेंगे, हम जलील हो जाएंगे। नहीं, ये जिल्लत हो ही नहीं सकती है। इज्जतदार की इज्जत को पर कोई उठा ही नहीं सकता है, बल्कि एक जलील इंसान, उसकी जलालत यही है कि किसी इज्जतदार इंसान के साथ वो बुरे अलकाब से पेश आए, उसके साथ बुरा भला कहे। एक इज्जतदार इंसान को अगर आप बुरा भला कहेंगे तो दुनिया आपको जलील तसव्वुर करेगी। ये नफ्सियात का एक पूरा कायदा आप याद रखिए। नफ्सियात का कायदा है कि आज हम ये तसव्वुर करते हैं कि फला आदमी ने हमको जलील किया। नहीं, जो आपको जलील करता है वो खुद जलील होता है। नफ्सियात का कायदा याद रख लीजिए, वो खुद जलील होता है और दुनिया जानती है कि कैसा जलील इंसान है। आज दुनिया लेवल के ऊपर देखा जाए तो उन बादशाहों पर बड़े बड़े लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुफ्फार मुशरिकीन आज के बड़े बड़े जो लिखाड़ी है, जो आज सल्लम की तारीख को लिखते हैं, आज गूगल सर्च कर दीजिए कि सबसे ज्यादा अच्छे इंसान किसी को गूगल बतलाता है तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाता है। आज आपसे अच्छे अखलाक दुनिया में किसी के बतला ही नहीं जाते। गूगल पूरा गूगल छान मारिए, पूरा गूगल के ऊपर आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो अल्लाह के रसूल की शान को देखेंगे। इससे क्या मालूम है आपको जलील नहीं किया गया, आपको उन्होंने थुतकार दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकाला गया और उनके पीछे वो बदमाशों को लगा दिया गया, ताइफ के गुंडों को लगा दिया गया। आज भी क्या होता है, अगर हम जब दावत मिशन लेकर चलते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, यही सब होता है। आज हमारे साथ भी दुश्मन इस्लाम जो होते हैं वो ऐसे ही काम करने के शुरू कर देते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने घबराए नहीं। आप निकल पड़े, उन बदमाशों ने आप पर पत्थर बरसाए, आपको इज़ारसाई की, आपको परेशान किया, आपको तकलीफ दी, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक बदन के अंदर ताकत थी आप चलते रहे, यहाँ तक कि आपके पिंडलियों से खून जारी होने लगा, आपके एड़ियों तक खून पहुंच गया, आप लहूलुहान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून, पूरे जिस्म से खून बह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं, आपकी बेहोशी की गशी तारी हो जाती है। अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, अल्लाह दुआ मुझसे नाराज हो जाए चल जाएगा। एक हदीस पहले आपके सामने पेश कर दूं, आज के मुसलमान के लिए बहुत अहम हदीस है। इस दुनिया के अंदर हदीस है कि जो अपने परवरदिगार को, रब को नाराज करके करने के लिए अपने रब को नाराज करता है, अपने रब को खुश करने के लिए दुनिया को नाराज कर देता है। अल्लाह उससे खुश हो जाता है और दुनिया को भी अल्लाह उसे खुश कर देता है। और जो इंसान अपने रब को नाराज करके, नाखुश करके इस दुनियादारी को, दुनिया को खुश करना चाहता है, इन दुनिया वाले को खुश करना चाहता है, तो याद रख लो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है और दुनिया को अल्लाह नाराज कर देता है। तो दावत मिशन के अंदर सबसे बुनियादी चीज जो अल्लाह के रसूल ने की वो आप देखिए। अल्लाह के रसूल साहब ने कहा कि दुनिया मुझसे नाराज हो जाए चल जाएगा, दुनिया का इताब चल जाएगा, दुनिया का अजाब चल जाएगा, तरफ से पहुंची तकलीफें बर्दाश्त है। ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझसे नाराज ना हो जाना, ऐ परवरदिगार तू मुझ पर इताब तारी ना करना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझ पर कोई अजाब नाज़िल ना कर देना। मैं तेरा अजाब से डरता हूँ, मैं तेरा अजाब की फिक्र करता हूँ, तू मुझ पर किसी भी तरह से नाराज ना हो जाना। दुनिया नाराज हो जाए चल जाएगा। आप बेहोश हो गए, बेहोश हैं तो आप देखते हैं आपके ऊपर आसमान शाफिगन किया हुआ है, आप पर आसमान से साया बना हुआ है। आसमान में देखते हैं जिब्राइल अमीन आए हुए हैं, बाहरी तरफ देखा जिब्राइल अमीन आए हुए और कहा कि तेरे रब ने तेरी बात को सुन लिया है। उसने इस पहाड़ी के जो फरिश्ता है मलकुल जबल,
فرشتے جو پہاڑی کے لیے بنائے گئے ہیں، جو بڑی بڑی پہاڑیوں کو جنہوں نے سنبھال رکھا ہے، ان پہاڑیوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، ان پہاڑی کو اپنی جگہ پر جو مسلط کیا گیا ہے، زمین ڈگمگا رہی تھی، اللہ نے پہاڑ کو بطور میخ بنا کر کے، کیل بنا کر کے اس کو زمین میں کھاڑ دیا۔ اللہ نے قرآن نے کہا تو ان پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، تیرے رب نے بھیجا ہے، تو مجھے خالی حکم کر، تو خالی کہہ دے یہ مدینہ کے دونوں طرف کی جو پہاڑی ہے، ان پہاڑی کو میں حکم کر دوں تو یہ پہاڑی دونوں آپس میں مل جائے گی اور یہ طائف جو ہے مکمل طور پر پسا جائے گا، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے آیت فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے، ساری جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ کیسے ان کفاروں کو برباد کرتے، آپ کیسے ان کو ہلاک کرتے؟ آج جو کہتے ہو اسلام جہاد کے بل پہ پھیلا ہے، آج وہ کہتے ہیں یہ نامراد، آج وہ لوگ کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیم سے ناآگاہ ہے، آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے مارا ہے، تلوار کے بل بوتے پر اسلام پھیلایا ہے، ان سے میں ڈنکے کی چوٹ اللہ کے رسول کی اس دعوت کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب طائف کے اوپر پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور طائف کو چور چور کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم نہیں جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی پریشان، اتنی تکلیف دینے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے بعد، آپ کو خون سے، آپ کو پورے طرح خون آپ کی جسم سے بہا دیا، آپ مکمل خون کے اندر نہا لیے، سمجھ لیجئے آپ کے کپڑے پورے خون والے ہو گئے تھے۔ ان کفاروں کے لیے، ان طائف والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، قربان جائیے اللہ کے رسول کی زندگی پر، کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم یہ جانتی نہیں ہے، یہ نادان ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ نہیں پہچانتی تھی تیری شان کیا ہے، یہ نہیں جانتی تیرا رسول کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، یہ نہیں جانتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، چھوڑ دے، ان کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایسے ہی گوگل آپ کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا، ویسے ہی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ نہیں مانتی ہے اخلاق کے، ویسے ہی کفار و مشرکین جو آج بڑے بڑے شنکراچاریہ، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے سادھو سنت آج وسلم کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ تصور نہ کیجئے، کل ہی ایک جناب سے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی پنڈت کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ پنڈت نہیں، سارے پنڈت پڑھتے ہیں، ایک کافر نہیں، نہ جانے کتنے کافر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا ہے؟ ماں عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن مجید ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن کے ریفرنس کرنے والی کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن کے وضاحت کرنے والی کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ اس لیے قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے، صرف اخلاق نہیں کہا، بلند خلق عظیم، لعلا بھی کہا یعنی بلندی اور عظیم کے ساتھ لا کر کے ڈبل آپ نے بلندی عطا کی کہ آپ انتہائی زیادہ بلند اخلاق کے مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول کی قربانی کو دیکھیے، طائف کے میدان میں مار بھی کھا رہے ہیں، طائف کے میدان میں جا کر کے آپ دعوت بھی دے رہے ہیں، اور جب طائف میں اللہ کے رسول نے دیکھا یہ دعا کرنا تھا، آپ دیکھیے وہاں پر عتبہ شیبہ کی جو کھجور کی کے باغات تھے، وہاں سے انہوں نے ان کے غلام عدس کو بھیجا، تو عدس وہاں آ کر کے جب اللہ کے وسلم کے سامنے کھجور پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے اس کو پڑھ کر کے کھانا شروع کیا،
تو اس حضرت نے کہا کہ الرحمن رحیم تو ہمارے یہاں نہیں بولتے ہیں. تو نیما کے کر کے جگہ ہے, وہاں کو رہنے والا تھا. اللہ نے پوچھا تم کہاں کیوں؟ کہا میں نیما کا رہنے والا ہوں. تو کہا کہ یہ تو میرے بھائی یونس کی جگہ ہے. کہاں آپ جانتے ہو؟ وہ غلام نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے میرا نبوت کا اور ان کا رشتہ ہے. یہ سننا تھا غلام اسلام لے آتا ہے. آپ دیکھیے اسے طائف کی سرزمین پر آپ کو مارا جا رہا ہے. ایک طرف فرشتے کہہ رہے ہیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے پورے طائف کو برباد ختم کر دیں, اور اسی میدان کے اندر وہیں پر ابھی لمحہ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مان کر کے ایک غلام اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ آپ کی دعا کا نتیجہ دیکھیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, کہ اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے, میری قوم نہیں جانتی ہے. ایک آدمی ہدایت پر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہا کہ دو, اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی ایک آدمی اسلام قبول کر لے تو اس 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے ایک آدمی کا اسلام قبول کر لینا. تو آج کے مسلمانوں تمہارے عبرت ہے, نصیحت ہے اس کے اندر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کی زندگی میں مکمل نصیحت و عبرت ہے. آپ نمونہ ہے, آئیڈیل ہے آپ کے لیے بھی, پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے, قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہتر انداز میں برداشت کیا اور دعوت بھی پیش کر دی اور اسلام کی مائل جو ہے لگ گئے. ایک آدمی آپ کی بات پر اسلام لے آئے تو آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آپ دعوت کا مشن جاری رکھیے, آپ کام جاری رکھیے. آپ کے ساتھ پریشانی آئے, آپ کو تکلیف آئے, آپ کو قید خانے میں جانا پڑ جائے تو آپ برداشت کر لے جائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لیا کیجیے کہ آپ نے بھی قید خانہ کے اندر جا کر کے بھی آپ نے وہاں بھی دعوت کا کام کیا. آپ ہمارا اسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا 3 حصوں میں ایک حصہ پورا قید خانے میں گزرا. مولانا ابوالکلام آزاد ابھی ہمارے ہی اسی صدی کے, ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا انگریزوں کے خلاف لڑنے میں, دعوتی کام کرنے میں. وہ بتاتے ہیں کہ 3 حصوں میں ایک حصہ میں نے جیل میں گزار دیا. تو جیل میں گزار دینا, تکلیفیں آنا, یہ ساری چیز ہوتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے جب زیادہ ستایا, آپ نے مدینہ ہجرت کی. اگر آپ کو کوئی جگہ چھوڑنا پڑ جائے دعوت کے لیے تو آپ تیار ہو جائیے, ذرا بھی نہ گھبرائیے. آپ یہ نہ سوچئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہم وہاں جائیں گے, ہمیں کیسے وہاں ہمارا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے تو یہ بھی کر لیجئے. آپ مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد اب سب سے بڑا مرحلہ آ گیا, جنگ کا مرحلہ, جنگ کا میدان. اسلام کے لیے لڑنا, اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے نکل پڑنا, یہ بہت بڑی بات ہے ایمان والو. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر ابھی اعلان جنگ کہہ دیا جائے کہ آپ کو نکلنا ہے, تلواروں کی آوازیں ہیں, بندوقوں کی آوازیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ صرف ابھی بارڈر پہ چلے جائیے, وہاں پر جو سائنس کی آوازیں آتی ہے, جو ٹوپ چھوٹتے ہیں, بندوق کی گولیاں چلتی ہے اور دونوں طرف سے جو مقابلے ہوتے ہیں, آپ اگر وہ سن لے تو آپ کے ہوش وہاں اڑ جائیں گے. لیکن جنگ کا میدان, صحابہ کرام, یہ تو دور سے ٹوپ چھوڑی جاتی ہے, بندوقیں چھوڑی جاتی ہے, بہت دور کا معاملہ ہے. ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے. جنگ بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی تعداد 313 کی تعداد ہے. صحابہ کرام 313, وہ بھی مورخین نے لکھا بوڑھے اور جوان شامل کیے گئے, تب جا کر 313 کی تعداد پہنچی. صحابہ کرام کمزور ہے, لاغر ہے. مکہ سے آپ آئے, صحابہ کرام آئے, ابھی پریشان ہے, مدینہ کی ہوا بھی سٹ نہیں کی ہوئی ہے, مدینہ کی وبا آپ پر طاری ہوئی ہے. لیکن صحابہ کرام نے ذرا برابر بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا. نکل پڑے جنگ کے لیے. میدان میں پہنچتے ہیں, بدر کا میدان ہے. صحابہ کرام کی چند ٹولیاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابلے میں جو کفار آئے تھے 1000 کی تعداد میں آئے تھے, اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس تھے. ان کے پاس ہتھیار اتنے تھے, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, ساری چیزیں جنگ کی موجود تھی. صحابہ کرام کے پاس, مورخین لکھتے ہیں, تاریخ نگاروں نے لکھا کہ ان کے پاس تلواریں تھی تو روک کے لیے ان کے پاس زینا نہیں تھی, اگر تیر تھی تو کمان نہیں تھے. یہ حالت صحابہ کرام کی تھی. لیکن اللہ کے راستے میں نکل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیری جماعت, اگر یہ تیرے راستے پر رہنے والے, تیرے پاس سر جھکانے والے, تیری عبادت کرنے والے, یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی, برباد ہو گئی, تو یاد رکھ لے اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ دعا کر ہی رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ خوشخبری ہو, ہم کفار بھاگ نکلے ہیں, ہم جنگ جیت
चुके हैं। जंग का मैदान में कुर्बानी देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें क्या नसीहत मिलती है। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, दुआ भी करनी है, हमें अल्लाह से मांगना भी है और लड़ना भी है, काम भी करना है। उहद का मैदान देख लीजिए, सहाबा कराम की तादाद 1000 और कुफ्फार 3000, 300 मुनाफिक भाग गए, बचे 700 मुसलमान बचे, और 700 मुसलमानों ने भी हिम्मत से काम लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, आपको भी जख्म किया गया, अफवाहें फैल गई, अल्लाह के रसूल मार दिए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गए, सहाबा कराम परेशान हो गए, कहा क्यों लड़े, हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो तो मर चुका है, हम अब किसके लिए लड़े, हम किसकी बात पर लड़े। लेकिन बाद में मालूम हुआ अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से सहाबा कराम ने कहा नहीं, अल्लाह रसूल जिंदा है करते हैं। उस वक्त जंग उहद के अंदर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास जंगी ताबीर, जिनकी तदबीर इतनी बेहतर थी कि कम फौज के अंदर ही बहुत ज्यादा फौज दिखाते थे। एक जंग का वाकया है, गालिबन तबूक का वाकया है, उनके हाथ में भागदौड़ थी, मुसलमानों की तादाद इतनी कम थी और कुफ्फार की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अंदाजा नहीं कर सकते हैं। तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इतने बेहतर अंदाज में जंग की तदबीर इनके पास थी कि कैसे जंग लड़ा जाए, कैसे जंग को कामयाब किया जाए, उनके पास थी। उन्होंने क्या किया, 4 दस्ते बनाए और चारों तरफ लोग खड़ा कर दिया। फिर जब सुबह शाम क्या करते थे, इसको इधर इसको इधर इसको इधर, यानी चारों तरफ बदलते रहते थे। तो कुफ्फार तसव्वुर करते थे कि कितनी जमात इनके पास है कि कभी इधर, क्योंकि जंग में ऐसा होता था कि इधर से लड़ेंगे, इधर से इधर नहीं हो सकते हैं। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला की तदबीर देखिए, उन्होंने जो दस्ता बदला, उन्होंने जो उलट पलट, तो उससे कुफ्फार के अंदर एक खौफ तारी हो गया, एक डर तारी हो गया कि इनके पास न जाने कितनी जमातें हैं, न जाने इनके पास कितने इंसान हैं, कितने लोग हैं। वो डर के मारे कुफ्फार हार के भाग गए थे। यही खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहद के मौका, उहद के उनकी जंगी तदबीर काम करती है, पहाड़ के पीछे से चढ़ाव करते हैं, सहाबा कराम को तकलीफ पहुंचती है। अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हुआ क्या, सहाबा कराम डरे नहीं, लड़ते रहे, अल्लाह के रसूल लड़ाते रहे। और हुआ क्या, जंग उहद के अंदर एक तरफ हारने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को कहा लड़ते जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मुझे तकलीफ पहुंची है, मेरे दांत टूट गए हैं, मुझे कुछ हुआ है, तुम लड़ो जा करके, मैं अपने संभाल लूंगा। फिर सहाबा कराम लड़े और भगाकर आए, बहुत दूर तक भगाकर आए। ये अल्लाह के रसूल हमने दीन के लिए कुर्बानी दी। ऐसी नौबत आ जाए तब हमें उसके लिए तैयार रहना है। वक्त गुजरता जा रहा है, करीब 1 घंटा हो चला है, मैं अपनी बात को जल्दी समझने की कोशिश करूंगा। और भी अल्लाह के रसूलों की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, ऐसी कुर्बानियां कि जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक आखिरी 2 बार आप बयान करके बात खत्म करता हूँ कि आप सल्लम का बेटा जब इंतकाल हुआ तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल रब्बिका इन्ना शानिका वल अब्तर, कि अल्लाह के रसूल से कहा कि आपकी शान बहुत बुलंद बाला है। जब उनके बेटे का इंतकाल हुआ तो कुफ्फारों ने कहा कि यह दुमकटा हो गया। अल्लाह के रसूल, जब किसी बाप मर जाता है तो बाप क्या तसव्वुर करता है, एक जवान बेटा अगर मर जाए तो बाप क्या तसव्वुर करता है। बाप ये सोचता है कि मेरा वारिसदार था, मेरा बुढ़ापे का सहारा था, मुझे संभालने वाला था, मुझे देखने वाला, मेरी देखभाल यही बुढ़ापे में करता, वो मर गया। अल्लाह के रसूल के बेटे जब मर गए तो कुफ्फारों ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब दुम कटे हो गए, आपका कोई सहारा नहीं रहा, आपको देखने वाला नहीं रहा, आपको संभालने वाला नहीं रहा, तो आप न हो जाए। इसलिए अल्लाह ने सूरह कौसर इन शानियाका हुवल अबतर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप याद रख लीजिए, आपकी शान बुलंद बाला है, आपकी शान इनके अल्फाज के बिल्कुल मुखालिफ है। आप ये ना सोचे कि आपके अल्फाज इनके अल्फाज के मुताबिक आप हो चुके हैं, नहीं, आपकी शान बहुत बुलंद है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि आपका बेटा मर जाए और आपके बेटे के मौत से ही होते ही आपको ताना मार दे कि यार क्या हो गया, तुम्हारा कोई नहीं रहा दुनिया में अब, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। ये दुश्मनी में वो कहते थे, इस्लाम की दावत देने की वजह से कहते थे, इस्लाम की खातिर ये सारी चीजें आप पर परेशानी आती थी। तो अल्लाह के रसूल की कुर्बानी है ये। और ये आप साथ ये इतने सख्त मामले क्यों किए जाते थे, इसकी वजह आप समझ लीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल, जो हमें भी करना है, अल्लाह के रसूल उनके सिस्टम का इनकार किया था। सिस्टम क्या था उनका, माबूदान बातिला की पूजा करना उनका सिस्टम था, और माबूदान बातिला पर की पूजा पर उभारना उनका सिस्टम था, और तागूती हुकूमत को नाफिज करना उनका मकसद था, उनका सिस्टम था, और तागूती हर एक को चलाना उनका सिस्टम था।
آج مسلمانوں تمہیں بھی اگر کوئی دعوت کفر دے ڈٹ جاؤ، اس کو اسلام پہنچاؤ۔ ابھی احمد آباد کی سرزمین پر ایک شخص جس کے بارے میں رمضان میں معلوم ہوا کہ وہ گیا قادیان کو دعوت دینے کے لیے اور وہاں سے قادیانی ہو کر پلٹا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، کہ علم کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، کسی بات کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ اور اس کے تحت آیت جو پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جان لو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم کے بغیر آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہ کہو، علم کے بغیر آپ کوئی عمل کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ علم حاصل کیجئے، آپ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ اپنی دعوت کو ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چل کر دعوت کی کام کرنے کی کوشش اور آپ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہے یا اللہ تو ان قربانیاں قبول فرما اور اس کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہدایت عطا فرما، اور اللہ کفار و مشرکین کو ہدایت دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو نیک عمل عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم دعوانا ان الحمد للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔